السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام کے 7ویں شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ 7ویں شعر کے ساتھ 8ویں شعر کی بھی، کیونکہ اگر 8ویں شعر کو کل پر رہنے دیں تو 7واں شعر اس طرح تشریح کے حوالے سے نامکمل لگے گا، اس لیے دونوں کی ملا کر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ زواد پر شد ہے اس لیے نظارہ کہنا ہے، زواد کو 2 مرتبہ ادا، زوئے کو بلکہ نظارہ اس طرح ادا ہوگا۔ اگلا شعر ہے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جی نقشہ۔ نقشہ کے معنی ہیں تصویر، مورت، چترام، روپ، پیکر، فوٹو، عکس، اسلوب، ترکیب، خط و خال، حلیہ وغیرہ۔ مترادف الفاظ، طرز، ماڈل، طرز عربی زبان، ماڈل انگلش، مورت سنسکرت، نمونہ فارسی، ڈیزائن اور ڈرائنگ انگلش۔ تسوید، یہ 3 سے وا یہ دال ہوتا ہے تسوید۔ تسوید ہے جی، یہ عربی کا ہے۔ آگے لفظ ہے جی، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر، مگر تیرے تخیل، تخیل لفظ آیا گیا۔ تخیل عربی زبان کا لفظ ہے، خیال سے تخیل معنی خیال کرنا، خیال میں لانا، سوچ یا دھیان کی کیفیت وغیرہ۔ مترادف الفاظ، تصور عربی، واہمہ عربی۔ آگے ہے فزوں تر۔ فزوں تر فارسی معنی ہے زیادہ، بڑا ہوا، بیش، سوا، سوا نہیں سوا، سین پر زبر ہے۔ اگلے شعر کے بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت۔ نسبت کے معنی ہیں منسوب ہونے والی حالت، تعلق، واسطہ، علاقہ، مطابقت، مناسبت وغیرہ۔ مترادف الفاظ، انتساب عربی، اکثر آپ نے شاعروں کی کتابوں پر دیکھا ہوگا انتساب لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی سے منسوب کرتے ہیں، اس لیے اس کو نسبت دیتے ہیں، اس لیے اس کو انتساب کہتے ہیں۔ انتساب ہے عربی زبان کا لفظ، بابت عربی، علاقہ عربی، لگاؤ سنسکرت، پیام فارسی۔ آگے لفظ ہے جی کردار۔ کردار فارسی زبان کا لفظ ہے، روش، چال چلن، فعل، عمل، کام۔ مترادف الفاظ، روش فارسی، سیرت عربی، عادت عربی، رول انگریزی، کام پراکرت۔ گفتار فارسی، بول چال، گفتگو، کلام۔ مترادف الفاظ، گویائی۔ آگے ہے جی ثابت۔ ثابت نہ حرکت کرنے والا، ساکن۔ آگے جی سیارہ۔ سیارہ کا معنی ہے حرکت کرنے والا، اور یہ ثابت کے الٹ ہے، سیارہ اور ثابت ایک دوسرے کے الفاظ الٹ بھی ہیں۔ اب آتے ہیں جی تشریح کی طرف۔ پہلے 7ویں شعر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر میں چاہوں، اقبال صاحب فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو اس صحرائی قوم کی پوری تصویر لفظوں کے رنگوں اور خطوط کے ذریعے تمہارے سامنے رکھ دوں، لیکن وہ منظر ایسا ہوگا کہ تیری قوت خیال سے کہیں بڑھ کر ہوگا، اور تو اس تصویر کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کیوں نہیں سمجھ سکے گا؟ وہی میں نے کہا تھا، اگر 8ویں شعر کو نہ ملایا جائے تو تشریح پوری نہیں ہوتی،
اس کی وضاحت اگلے شعر میں کیوں نہیں سمجھ سکے گا؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اے موجودہ دور کے مسلمان نوجوان، تجھے اپنے باپ دادا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باپ دادا کون سے والے؟ جن کا اوپر 6 اشعار تک ذکر ہوا ہے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں تعلق نہیں ہے؟ اس کی وجہ آگے بتائی گئی ہے۔ کیونکہ تو ان کے بالکل برعکس ہے۔ وہ سراپا عمل تھے اور تو سراپا کال ہی کال۔ مطلب وہ عمل کرتے تھے اور تو محض باتیں کرتا ہے۔ وہ حرکت کرنے والے اور تو بے حرکت ہے، یعنی تو ہاتھ پاؤں توڑے ہوئے بے عمل بیٹھے ہو اور وہ ہر وقت تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تجھے وہ نقشہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر تو با کردار ہوتا تو سمجھ لیتا۔ تو محض گفتار ہے، اس لیے نہیں سمجھ سکتا۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ کلیات اقبال مکمل کی تشریح کریں گے۔ یہ میں نے پہلے اس لیے شروع کیا تاکہ یہ نصاب کا حصہ ہے، کیونکہ یہاں پاکستان میں تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، طالب علموں کو یقیناً۔ پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ سے ترتیب سے چلیں گے، یہ نظم ہو جائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔